बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल है। इतलात सामने ये आ रही हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाने का सोचा जा रहा है, आइन को मुअत्तल करने की कोशिशें की जा रही हैं और एक शोशे जो हैं और ये खबरें जो हैं ये फैलाई जा रही हैं। इसकी हकीकत क्या है, एमरजेंसी क्यों, किस सूरत हाल में लग सकती है, ये बताएंगे। किसका इख्तियार है और किसकी मंजूरी दरकार होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल मुतनाज़ा करने के ऊपर तुल चुकी है। अदम एतमाद का इजहार किया है गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों ने, और इसके जवाब में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी कहा है कि कौम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहे। और अगर इमरान खान कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर हम सड़कों के ऊपर होंगे। तो कैसी खौफनाक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर डिवेल्प हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 रुकनी लार्जर बेंच है वो कल इस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की ताख़ीर के ऊपर समाअत करेगा, और जिसका सबको इल्म है कि वफाकी हुकूमत वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि उससे इक़्तिदार जो है वो छीना जाए या फिर छीन लिया जाए और इंतखाबात का एक जो आइनी मुतालबा है उसको पूरा कर लिया जाए। बात यहाँ पर सीधी और सिंपल सी है। आइन कहता है कि अगर कोई असम्बली तहलील हो जाती है तो 90 रोज़ के अंदर उसका इंतखाब होना ज़रूरी है। यही वो सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान में आइन की अमलदारी के ऊपर बड़े बड़े भाषण दिया करती थी, बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे। पार्लियामेंट हाउस का जो फोरम है उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बैठकर पूरे पाकिस्तान में तनकीद की जाती थी एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर। और अब वही सियासी जमातें हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर अब आइन की अमलदारी की बात करने से ना सिर्फ गुरेज़ा हैं बल्कि आइन तोड़ने के ऊपर बज़िद हैं। कल इस सारी सूरत हाल के ऊपर लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए इत्तेहादी सियासी जमातों के इजलास की सदारत की। इस इजलास में नवाज शरीफ शरीक हुए, इस इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी शरीक हुए, मौलाना फजल रहमान शरीक हुए, और बाकी तमाम जो सियासी जमातें इस वक्त वफाकी हुकूमत के इस इत्तेहाद में शामिल हैं और PDM की जो जमातें हैं उन सब के नुमाइंदगान ने शिरकत की और एक मुतफ़िक़ा तौर पर बात ये की कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और ये कहा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, बसूरत दीगर हम जो है वो इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये कहा गया कि चीफ जस्टिस अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियत के फ़ैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मामले पर खुसूसी इम्तियाज़ और रवैया इख्तियार किया जा रहा है। ये वन मैन शो का जो तासुर है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि सियासतदानों को मिल बैठने का कहने वाले खुद तकसीम है। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए और एक जमात के दबाव के ऊपर बहरान पैदा करने की जो साजिश है वो कबूल नहीं की जाएगी। जबकि नवाज शरीफ ने भी इस इजलास के अंदर यही मशवरा दिया कि आप जो है वो इस प्रोसीडिंग्स का बाइकाट करें। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल थे और इसी बेंच के जो बाकी 2 मेंबर्स हैं वो भी इसी बेंच के शामिल थे। और इन्होंने ही जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे इनकी सिफारिश के ऊपर और जो कि हमारे डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे कासिम खान सूरी, इनकी जो एक रूलिंग आई थी कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसके पीछे गैर मुल्की एजेंडा है, लिहाजा ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है और हम इस साजिश के तहत इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। उसके बाद इमरान खान ने असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो जो एडवाइस है वो सदर को भेजी, सदर ने इसकी अप्रूवल दे दी और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ने इसके ऊपर 100 मोटो नोटिस लिया और 100 मोटो नोटिस लेने के बाद उस इकदाम को गैर आइनी करार दिया और मामला वापस वफाकी हुकूमत की तरफ भिजवाया और असम्बली तहलील कर दी। वफाकी हुकूमत भी बहाल कर दी। इमरान खान ने वो फैसला एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद हुई और उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। अब वही वफाकी हुकूमत है जिसके 100 मोटो नोटिस की वजह से ये हुकूमत बनी।
جس کی وجہ سے یہ حکومت اقتدار میں آئی، جس کی وجہ سے یہ جماعتیں آج اقتدار میں موجود ہیں۔ اب وہی لوگ ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو متنازع بنا رہے ہیں، وہی جو لوگ ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف صبح دوپہر شام جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ظرف ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا کہ وہ ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ کریڈٹ دینا چاہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہیں، تو اس میں اگر تحریک انصاف کو کریڈٹ نہ دیں تو یہاں پر یہ بڑی زیادتی تصور ہوگی۔ بہرحال اب پی ٹی آئی بھی ایک طرف وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو مسلسل آنکھیں دکھا رہی ہے اور ان کے فیصلے ماننے سے انکاری ہے، تو دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی اس سازش کے خلاف کھڑی ہوگی اور سپریم کورٹ کے تحفظ کے لیے میدان میں آئے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اور اپنے ورکروں کو تیار رکھیں کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحفظ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کل ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے واضح کر دیا کہ 90 روز کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں جو ہو رہا ہے قوم کو اس کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ صورتحال ایسی رہی تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، یہ میرے جیل جانے یا نااہل کرنے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے اوپر بھی تنقید کی اور واضح کر دیا کہ بھائی یہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں یہ آئی جی اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جرائم پیشہ افراد ہیں، اور یہ بھی کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف کے فیصلوں پر شدید تحفظات ہیں، ریفرنس لا سکتے ہیں، دباؤ میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور پریشان کیا جا رہا ہے عدلیہ کو، پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش و سازش کی جا رہی ہے اور جو آئین کہتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وجہ کوئی اور نہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان دونوں صوبوں کے اندر جس طریقے سے یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، گورننس میں ان کا بہت برا حال ہے، عوام ہر شعبے میں ان سے تنگ ہوئی پڑی ہے، تو لوگوں کو عمران خان یاد آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار عمران خان کا دور بہت بہتر تھا، ہم عمران خان کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کے، لیکن عمران خان واز رائٹ۔ تو انہیں خدشہ صرف یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کلین سویپ کرنے والے ہیں، تحریک انصاف کلین سویپ کر جائے گی، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کی 2/3 میجارٹی والی دوبارہ گورنمنٹس اگر آ جاتی ہیں تو پھر ہماری کہانی اگلے انتخابات ہم جب بھی کرائیں گے کیونکہ ان دونوں صوبوں میں ان کی حکومتیں ہوں گی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ وفاقی حکومت بھی بآسانی بنا لے گی، تو خدشہ ان کو یہ ہے۔ بہرحال کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر اس کیس کی اہم سماعت ہونی ہے صبح 11:30 بجے۔ اس سے پہلے کہ یہ سماعت ہو کچھ چیزیں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی گزشتہ سماعت کے اوپر کہی تھیں، فل کوڈ بنانے کی صدا انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی اور یہ واضح کر دیا تھا کہ کوئی ضابطہ کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ میں فل کوڈ بناؤں، یہی کورٹ ہے، یہی ججز ہیں، یہی فیصلہ کریں گے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ پیر کا جو سورج ہے انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی وہ لے کے آئے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان پریشر ریجیکٹ کر رہے ہیں، پریشر ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور ان کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن کرانے کا دوبارہ حکم بھی دے دیتے ہیں تو پھر وفاقی حکومت الیکشن کی طرف نہیں جائے گی، یہ پھر ممبران چیف الیکشن کمشنر کے ریزگنیشن کی طرف چلی جائے گی۔ تو ابھی تک میری جو اطلاعات اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ وہ واضح طور پر کھل کے سامنے وفاقی حکومت آ چکی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ مطلب یہی وہ جماعت تھی مسلم لیگ نون جس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اب وہی یہ جماعت اور ان کے جو لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاست بچانے کے لیے ادارہ ختم ہو جائے۔ عمران خان بھی تو یہی کر سکتے تھے لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آنر کیا، ایکسیپٹ کیا، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جن کو سپریم کورٹ کی وجہ سے حکومت ملی ہے اور وہ سپریم کورٹ کو ہی آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے۔ احسان فراموش لوگ ہیں یہ۔ بہرحال جی پوری پاکستانی قوم اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک ایسی خوفناک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ایمرجنسی لگائی جائے، ایمرجنسی پر لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ شوشہ بھی چھوڑا جا رہا ہے کئی دنوں سے کہ ایمرجنسی آ رہی ہے، ایمرجنسی آ رہی ہے۔ یہ صرف سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور
ایمرجنسی صرف ایک یا دو صورتوں میں لگ سکتی ہے کہ یا پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہوں یا پھر جنگی صورتحال ہو، تو پھر صدر مملکت جو ہیں وہ ایمرجنسی لگائیں گے، صوبے میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی قرارداد پاس کرے گی یا پھر بل پاس کرے گی، وہ پھر صدر اس کو جو ہے وہ نافذ العمل کر دیں گے، اور اگر صدر از خود لگاتے ہیں تو اس صوبائی اسمبلی میں یا پھر سینٹ یا پھر قومی اسمبلی کے اندر اس کی قرارداد یا پھر لیجسلیشن اس کی ضروری ہے اس بل کی، کیونکہ آئین معطل کیا جا رہا ہے۔ تو اب عمران خان اگر سڑکوں کے اوپر آتے ہیں سپریم کورٹ کی فیور میں، اور وفاقی حکومت ان کے اوپر پریشرائز کرتی ہے یا پھر ان کے اوپر دباؤ یا ان کے اوپر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ تشدد کرتی ہے، تو پھر صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن خیال کیجئے گا، ایمرجنسی کا لگانے کا سوچنے والے لوگوں کو یا پھر ہمارے جو مارشل لا لگانے والے جو لوگ ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستانی قوم بہت زیادہ آپ کے اگینسٹ ہے، بہت زیادہ نہ صرف آپ کے بلکہ وفاقی حکومت کی وجہ سے آپ کے اگینسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو خدا کا خیال خوف کریں، ایسی صورتحال پیدا نہ کریں کہ پاکستان کی عوام اپنے محافظوں کے خلاف کھڑی ہو جائے، جیسے ترکی میں ہوا۔ اور ویسے بھی پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس طرف اجازت نہیں دیتے کہ آپ آئیں اور پھر پاکستان 8-10 سال کے لیے آپ کے اندر چلا جائے اور پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو۔ تو خدا کا خوف کریں، آئین کے اوپر چلنے دیں، کیونکہ یہ ملک آپ کا بھی ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے اور تمام 22 کروڑ پاکستانیوں کا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا دھیان سے، تھوڑا سا سوچ سمجھ سے انا کو، ضد کو اور جو نفرت ہے اس کو پرے ڈالیں، آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اور آئین کی تشریح سپریم کورٹ سے بہتر کوئی ادارہ نہیں کر سکتا۔ اگر سپریم کورٹ کی آپ نے متنازع بنانا ہے تو پھر تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔